دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ اور خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہماری زندگی میں ایک اور ماہ مبارک رمضان کی فضیلت بخشی۔ ارشاد ہوا تم جانتے ہو یہ مہینہ کون سا؟ شہر رمضان جانتے ہیں؟ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور رسول کے قلب پہ نازل کیا۔ دنیا میں کسی شے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ قرآن مجید کی آیات کو برداشت کرتا، پہاڑوں پر نازل ہوتا تو ریزہ ہو جاتا، کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ اللہ نے رسول کے قلب پہ نازل کیا، قرآن کو نازل کیا۔ جانتے ہو یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن وہ قرآن ہے جو قیامت تک کے لیے تمہارے لیے ہدایت، قیامت تک کے لیے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہتے ہیں رسول خدا نے ایک دن خطبہ دیا رمضان کے بارے میں۔ امیر المومنین نے نقل کیا کہ کس طرح رسول خدا نے خطبہ دیا۔ ایک نماز میں رسول خدا نے خطبہ دیا، کہا یہ جانتے ہو یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان خدا کے قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان خدا کے قریب ہو جاتا، اور اللہ انسان کو اس ماہ میں اتنی عزت دیتا ہے کہ انسان دنیا اور آخرت میں ناکامیاب ہو جاتا۔ اور رسول خدا نے فرمایا اس کے تمام مہینے تمام مہینوں سے، اس کی تمام راتیں تمام راتوں سے، اس کی تمام فضیلتیں تمام فضیلتوں سے افضل ہے۔ اور رسول خدا نے فرمایا تم جانتے ہو اس رمضان میں کیا فضیلت ہے اس کی؟ کہ تم روزہ رکھو گے، تم اگر سو گے بھی تمہارا سونا بھی عبادت ہوگا، تم سانس لو گے تمہارا سانس بھی تسبیح میں شمار ہو جائے گا۔ کتنی فضیلت ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے خدا کی معرفت کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، کہ خدا واحد ہے، لا شریک ہے۔ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، اور ہمیشہ سے تھا، ہے اور رہے گا۔ وہ اول سے بھی واحد تھا اور آخر تک واحد رہے گا۔ اب یہ جو نظریہ رکھتے ہیں نا لوگ کہ خدا دیکھتا ہے یا روزے محشر پکڑ کے جہنم میں ڈال دے گا، اگر ہم یہ عقیدہ رکھنے لگ جائیں تو خدا جسم کا محتاج ہو جاتا ہے، لیکن خدا جسم کا محتاج نہیں۔ یہاں یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ خدا کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ پوری کائنات کو دیکھتا ہے۔ خدا کی آنکھیں نہیں لیکن پوری کائنات کو دیکھتا ہے۔ خدا کے ہاتھ نہیں لیکن وہ کن کہتا ہے ہو جاتا۔ خدا کن کہتا ہو جاتا، یعنی خدا کی کوئی بیوی نہیں، خدا کا کوئی بچہ نہیں، خدا کا کوئی بیٹا نہیں یا بیٹی نہیں، لیکن خدا واحد لا شریک ہے۔ اس کائنات کے بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ کن ہو جا ہو گے۔ اب لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں جی خدا زمین پر آئے گا یا لوگوں کو نظر آئے گا یا آخرت میں اپنی زیارت کروائے گا۔ روایت میں ملتا وہ کافر ہو گیا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا یہ جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، امام نے عمدہ مثال دی، کہا یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں نا خدا نظر آئے گا یا خدا روزے محشر ایک کرسی پہ بیٹھ جائے گا، سارے دیکھیں گے، عدل قائم ہوگا۔ کہا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا دکھے گا، جسم کا محتاج کر دیتے ہیں خدا کو، در حقیقت انہوں نے خدا کی معرفت کو حاصل ہی نہیں کی۔ انہوں نے قرآن، حدیث اور رسول کے فرامین کو ترک کر دیا، اور روزے محشر ان کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اتنی فضیلت۔ اچھا ابھی میں نے آیت پڑھی نا انما یرید اللہ، اب یہ تو اللہ کی فضیلت تھی، لیکن اللہ کن کے لیے اپنی عزتوں کی قسم کھاتا؟ اب یہ تیسرے قصہ پڑھی نا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں قرآن میں اتنی قسمیں خدا نے کہا، مجھے سورج کی قسم، مجھے چاند کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے شہر مکہ کی قسم، لیکن کہیں بھی خدا نے اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی۔ لیکن جب آیت تطہیر آئی خدا کہنے لگا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم ہے میں کائنات میں کچھ بھی نہ بناتا اگر میرے پنجتن کی 5 ہستیوں کا نور نہ ہوتا۔ میں کچھ نہ بناتا اگر 5 ہستیوں کا نور نہ ہوتا۔ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اب لوگ پنجتن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اچھا اب رسول خدا نے حدیث قصہ میں اب کہا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ پنجتن جیسا ہو جاؤ تو اللہ نے رسول خدا نے کچھ شرطیں بتائی کہ اگر ہونا چاہتے ہو تو ان کے جیسا خون ہونا چاہیے، اگر ہونا چاہتے ہو تو اس جیسا گوشت ہونا چاہیے، اگر ہونا چاہتے ہو تو ان جیسی فضیلت ہونی چاہیے۔ اب پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پوری کائنات میں گھوم کے دیکھ لو، سوائے پنجتن کے اور آل محمد کی تمہیں ایسی کوئی ہستی نہیں ملے گی جن کا خون اور حسب نسب ایک ہو۔
ختم کیا اللہ نے سورہ مائدہ میں کہا وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو، بناؤ نہیں، تلاش کرو۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا بناؤ۔ اچھا دو گروہ ہیں اس کائنات میں، ایک وہ ہے جو بتوں کو پوجتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا اے میرے حبیب ذرا ان سے پوچھو یہ جو بتوں کو پتھروں کو پوجتے ہیں یہ انہیں سمجھتے کیا؟ وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ خدا ہے، بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ اس خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ یعنی دو گروہ ہو گئے، ایک وہ جنہوں نے خود وسیلہ بنایا ہے، خدا ہم نے بنا لیا تو مان لے۔ ایک وہ ہے کہ جو کہتے ہیں خدا جن کو تو نے بنایا ہے وہ بتا دے تاکہ اس در پہ جھک جائے، جن کو تو نے بنایا ہے۔ دو گروہ ہو گئے نا، ایک نے کہا، ایک نے خود بنایا خدا ہم نے بنا لیا تو مان لے، ایک کہتے ہیں خدا تو بتا دے وہ وسیلہ کون ہے۔ اور ایک دعا میں کہا کہ امام سے کسی نے پوچھا کہ کچھ ہماری ایسی دعائیں ہیں جو حجاب میں رہ جاتی ہیں خدا تک نہیں پہنچتی، تو اس کا حل کیا؟ کہا وہ اس لیے نہیں پہنچتی کہ تم اپنے وسیلے غلط بناتے ہو، تم اپنے وسیلے غلط بنا کے خدا سے مانگتے ہو، وہ خدا تک جاتی نہیں، تم اپنا وسیلہ کہا اب حل کیا؟ تو امام نے عمدہ جواب دیا، کہا ہم آل محمد پر درود بھیجو، خدا سے مانگو خدا قبول کرتا، خدا قبول کرتا، خدا سے مانگو۔ اللہ نے کہا ہے فرشتوں میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا، فرشتوں نے کہا ہے خدا کس کو خلیفہ بنانے لگے؟ یہ تو زمین پہ جا کے دہشت گردی کرے گا، یہ تو زمین میں جا کے فساد پھیلائے گا، کس کو خلیفہ بنانے لگے؟ اللہ نے کہا اچھا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں خلیفہ بناؤں تو بتاؤ ان ہاؤلائے کے نام کیا ہیں، ان ہاؤلائے کے نام کیا؟ کہا ہمیں نہیں پتا۔ کہا آدم اب تم بتاؤ ہاؤلائے کے نام کیا؟ کہنے لگا ہاذا محمد، ہاذا علی، ہاذا فاطمہ، ہاذا حسن، ہاذا حسین، ہاذا محمد، ہاذا علی، ہاذا فاطمہ، ہاذا حسن، ہاذا حسین۔ جب یہ نام بتائے اب اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ میں یہی پر یہ جملہ کہتا ہوں کہ جب آدم بغیر پنجتن کے نام بتائے آدم آدم نہیں ہوتا تو تو پنجتن کے بغیر آدمی کیسے ہو سکتا؟ بس آخری جملہ پنجتن کے بغیر آدمی کیسے ہو سکتا؟ اللہ نے کہا سجدہ کرو۔ بیچ میں سے کسی نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا، میں آگتا ہوں یہ مٹی ہے، آگ بلند ہوتی ہے مٹی زمین پہ ہوتی ہے، یہ میری توہین کے خلاف ہے، میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا میری بارگاہ سے دفع ہو جا، میری بارگاہ سے نکل جا۔ کہا خدا میں چلا تو جاؤں گا، تیری اتنی عبادت کی ہے مجھے کوئی صلہ دے۔ کہا مانگ کیا مانگتا؟ کہا میں قیامت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں تاکہ تیرے ماننے والوں کو، تیرے آل محمد کے ماننے والوں کو بھٹکاؤں، لیکن یاد رکھیں جو سچی محبت دل میں رکھتے ہیں جتنے بھی شیطان آ جائے وہ اسے بھٹکا نہیں سکتے۔ کہا کہ دفع ہو جا۔ اللہ نے کہا قیامت تک تیرے میں لعنت برسے گی، یعنی ثابت ہو گیا کہ جس نے اللہ کے بنائے ہوں کی مان لی اس پہ تا قیامت رحمت برستی ہے، اور جس نے اللہ کے بنائے ہوئے کی نہ مانی اور اسے رد کر دیا اس پہ تا قیامت لعنت برستی ہے۔ محمد وعلى محمد بلند الصلوات۔ امیر المومنین علیہ السلام کہا کہ ایک چاہنے والا تھا کہ رات کی آدھی دوپہر کو، کہتا میں نے رات کو دیکھا کہ کسی کی مسجد سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی، کہتا میں نے غور سے دیکھا تو یہ امیر المومنین تھا۔ کہا اتنی چیخ و پکار میں خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ کہا جب میں نے دیکھا تو علی اس طرح زور سے زمین پر گرے کہ مجھے ایسے لگا علی کی رحلت ہو گئی۔ میں بھاگتا ہوا سیدہ کے دروازے پہ آیا، کہا سیدہ میں نے علی کی ایسی حالت دیکھی۔ تو بی بی سیدہ نے کہا تو نے آج دیکھی؟ میں سیدہ علی کی روز ایسے حالت دیکھتی ہوں، میں روز دیکھتی ہوں ایسے حالت۔ امیر المومنین اور سیدہ کو اس امت نے بڑے دکھ دیے۔ ایک دن کہتے ہیں کہ امیر المومنین گھر آئے، کہا بی بی نے پوچھا یا علی مدینے کے کیا حالات ہیں؟ کہا بی بی کیا بتاؤں، پہلے تو یہ ہوتا تھا لوگ مجھے سلام کرتے تھے، لیکن سیدہ آج علی پر یہ وقت آ گیا ہے کہ علی سلام کرتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیتا، علی سلام کرتا کوئی جواب نہیں دیتا۔ اب یہی سیدہ تھی جب دربار میں گئی، میں یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں، بی بی سیدہ نے معاف نہیں کیا، کیوں جانتے کیوں معاف نہیں کیا؟ بی بی نے شاید یہی کہا ہوگا تم نے میرا دروازہ جلا کے بنیاد رکھ دی کہ اب حسین کے خیموں کو آگ لگائی جائے، تم نے میرا محسن شہید کر کے یہ بنیاد رکھی کہ اب علی اصغر کے گلے پہ تیر چلایا جائے گا،
تم نے مجھے دربار میں بلا کے، تم نے رسول کی بیٹی کو دربار میں بلا کے یہ بنیاد رکھ دی، اب زینب کو دربار شام میں بلایا جائے گا، آئے وہ شرابیوں کے مجمع میں بلایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب سیدہ حق مانگنے کے لیے گئی نا، گھر میں تشریف لائے، مولا علی نے کہا سیدہ کیا ہوا، کیا حق نہیں ملا؟ کہا یا علی کاش یہ ہوتا کہ سیدہ کو حق نہ ملا ہوتا۔ اے علی سیدہ کو دربار میں جھٹلا دیا گیا، علی سیدہ سے گواہ مانگے گئے ہیں، علی سیدہ سے گواہ مانگے گئے ہیں، رسول کی بیٹی سے گواہ مانگے گئے ہیں۔ اے علی ہائے کاش اب ایک جملہ سیدہ کا علی کو پوری زندگی رلاتا رہا، کہا اے علی ہائے کاش میں مر گئی ہوتی، آئے مجھے دربار میں ایسے نہ جھٹلایا جاتا، آئے مجھے ایسے گواہ نہ مانگے جاتے۔ دعا ہے رب کائنات ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ ہمارے جتنے بھی مومنین یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کی کوئی بھی دلی حاجات ہے تو پوری فرمائے۔ بالخصوص ہمارے بانیان جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ ان کی کوئی بھی خواہشات ہیں جو کسی سے نہیں کہہ سکتے، کوئی ایسی تمنا جو کسی سے نہیں کہہ سکتے، اے خدا تجھے پنجتن کے پاک نور کا واسطہ ان کی اس خواہشات کو، ان کی پریشانیوں کو حل فرما۔ اے خدا جن کے پاس گھر نہیں ہے انہیں گھر عطا فرما۔ اے خدا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو حل فرما۔ اے خدا جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے خدا ہمارے جتنے بھی یہاں پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جوان ہیں، انہیں ایسا بنا دے کہ یہ بھی راہ حسین میں اپنی جانوں کو نثار کر سکے۔ اے خدا جگہ جگہ پر ذکر آل محمد جہاں جہاں بھی ہوتا ہے ان سب کی حفاظت فرما۔ اے خدا بالخصوص جو پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، خدا اس کرونا وائرس کو جڑ سے ختم فرما۔ اے خدا جو بھی اس مرض میں مبتلا ہے، بیمار کربلا کا واسطہ ان کے مرض کو انہیں مکمل طور پہ شفا عطا فرما۔ اے خدا ہمارے جتنے بھی مومنین ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کے گھر کی پریشانیوں کو حل فرما، ہم سب کے گھر کے، ہم سب کی ناموس کے پردوں کو سلامت رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ ہمیں بھی اے خدا موقع دے کے امام زمانہ کے ظہور کے وقت امام زمانہ پر اپنی جان نثار کر۔ اے خدا آخر پر اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بالخصوص بانیان کے مرحومین کے لیے جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، ان سب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ۔